امریکی فوج کا جنوبی ایران میں فضائی حملوں کا دعویٰ، ڈرون لانچنگ تنصیبات اور بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سینڈ کام کے مطابق امریکی فوج جنگ بندی کے دوران تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی افواج کا دفاع کرے گی۔ اس سے پہلے ایران کے شہر بندر عباس میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی تھیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس میں صورتحال کنٹرول میں ہے، تشویش کی کوئی بات نہیں، عوام پریشان نہ ہوں۔ ایران افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرے تاکہ اسے تلف کیا جا سکے۔ تہران کے اشتراک سے کسی اور قابل قبول مقام پر تلف کرنے کا آپشن بھی منظور۔ شرط یہ ہے کہ ایٹامک انرجی کمیشن یا مساوی ادارہ اس عمل کا گواہ ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ، ایران سے ڈیل پر دستخط کو ابراہم ایکارڈ سے مشروط کر دیا۔ خلیجی ممالک پر معاہدے میں شامل ہونے پر زور دیا، کہا ایک دو ممالک کے پاس ابراہم ایکارڈ میں شامل نہ ہونے کی وجوہات ہیں۔ سعودی عرب اور قطر کو فوری اور دیگر ممالک کو مرحلہ وار حصہ بننا چاہیے۔ ایران کو بھی ایکارڈ میں شامل کرنے پر بات ہو سکتی ہے۔ تہران سے بہترین ڈیل ہوگی یا پھر نہیں ہوگی۔ مذاکرات اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر ڈیل نہ ہوئی تو پھر شدید جنگ ہوگی۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق عرب رہنما ٹرمپ کی کال کے دوران مکمل خاموش رہے۔ امریکی صدر اب بھی اپنے نیوکلیئر ڈس والے تصور سے باہر نہیں نکلے۔ کینیا میں موجود ایرانی سفارت خانے کا ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، کہا پچھلی بار بھی آپ نے اصفہان سے نیوکلیئر ڈس نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ نے 10-12 فوجی طیارے کھو دیے جن کی مالیت کروڑوں ڈالر تھی۔ اب بھی کوشش کر کے دیکھ لیں۔ جوہری پروگرام کی طرح اب ہرمز بھی کسی صورت مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گی۔ امریکی ناکہ بندی ختم ہونے کے بعد بحری گزرگاہ پر ہمارا کنٹرول ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ میں نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا دو ٹوک بیان، کہا اب ہرمز ہماری جغرافیائی سیاست کا بنیادی ستون، اسے پرانی حالت میں بحال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گزرگاہ صرف غیر فوجی اور غیر حریف ٹریفک کے لیے استعمال ہوگی، ہمیں کسی سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں۔ جنگ کے خاتمے کی کوششیں، ایران کا اعلیٰ سطح کا مذاکراتی وفد قطر میں موجود۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان منجمد اثاثوں کے معاملے پر اتفاق رائے ہو گیا۔ مفاہمتی یادداشت کا اعلان آج متوقع ہے۔ اہم پیش رفت کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ مذاکراتی ٹیم کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ ابھی صرف ابتدائی فریم ورک طے ہوا ہے جس میں جنگ کے خاتمے پر بات ہو رہی ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ معاہدہ جلد ہونے والا ہے۔ مذاکرات میں پاکستان ہی واحد ثالث قرار۔ While we are meeting today, the world is passing through a very critical moment. There is a crisis in the Gulf, and Pakistan has played a very sincere role to mediate between the United States and Iran. We hope and pray to Allah Almighty that peace will be restored forever. Lots of ground has already been covered. Things are moving in the right direction. امریکہ ایران تنازع میں نمایاں پیش رفت، معاملات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بیجنگ میں گفتگو، ثالثی کی کوششوں میں پاکستان کی بھرپور حمایت پر چینی قیادت سے اظہار تشکر، کہا فیلڈ مارشل آصم منی نے سفارتی رابطوں میں اہم کردار ادا کیا، وہ رات بھر سفر میں رہے۔ اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کا جنگ بندی کے لیے 5 نکاتی پروگرام مفید رہا، خواہش امن ہمیشہ کے لیے بحال ہو۔ وزیر اعظم کی چینی ہم منصب سے بھی ملاقات، بنیادی قومی مفادات سے متعلق تمام امور پر مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ۔ دونوں ملکوں میں وفود کی سطح پر بھی مذاکرات، فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور چینی وزیر اعظم کی غیر رسمی ملاقات، گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ پاکستان اور چین آئرن بردرز ہیں، تعاون اور دوستی لازوال اعتماد اور امن و ترقی کا روشن مینار۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور چینی صدر کی ملاقات، باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ وزیر اعظم کا ون چائنا پالیسی پر غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ خود مختاری، علاقائی سالمیت اور معاشی استحکام کے لیے چین کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ شی جن پنگ کی جرأت مندانہ اور دور اندیش قیادت کی بھی تعریف۔ چینی صدر مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کے معترف فیلڈ مارشل کو خاص طور پر خوش آمدید کہا۔
امن کے لیے مثبت کوششیں اور ثالثی اقدامات کی تعریف. کہا معلوم ہے کہ فیلڈ مارشل ایران سے واپس آئے ہیں. چینی صدر نے بدلتے ہوئے عالمی حالات کے باوجود پاکستان کے ساتھ تعلقات ترجیحی قرار دے دیے. یک طرفہ فیصلوں اور سر جنگ جیسی سوچ کی مخالفت. سیکورٹی تعاون مزید بڑھانے پر زور. علاقائی امن اور سلامتی میں حصہ ڈالنے کی پیشکش. پاکستان اور چین ترقی کی راہ پر ہم قدم. اسٹریٹجک شراکت داری نئے عروج کی جانب گامزن. دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی 15 دستاویزات پر دستخط. آزاد تجارت، سائنس اور ٹیکنالوجی، زراعت، انسانی وسائل کی ترقی میں تعاون کے معاہدے. ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں مفاہمتی یادداشت ہے. ویٹرنری ویکسین عطیہ کی حوالگی کے دستاویز پر دستخط. شہباز شریف کی تیانمن اسکوائر میں عوامی ہیروز کی یادگار پر حاضری پھول رکھے. وزیر اعظم کا گریٹ ہال آف دی پیپل آمد پر شاندار استقبال. گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات. امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت سے آگاہ کیا. امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ. پاک چین دوستی پر فخر کا اظہار. چینی وزیر خارجہ کی پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت. کہا پاک فوج ہمیشہ دو طرفہ تعاون کو آگے بڑھانے میں اہم قوت رہی ہے. اسرائیلی فوج نے سیز فائر کی دھجیاں اڑا دی. لبنان میں بڑی فوجی کارروائی. ریسکیو عملے کے 7 ارکان شہید، متعدد زخمی. بیروت کے کئی علاقوں کو خالی کرنے کے احکامات. اسرائیلی فوج کے مطابق مشرقی علاقے وادی بیقا میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. سعودی عرب نے اسرائیل سے تعلقات کو فلسطینی ریاست کے قیام سے مشروط کر دیا. امریکی میڈیا کے مطابق سعودی عہدیدار کا کہنا ہے کہ اسرائیل سے اس وقت تعلقات استوار کریں گے جب فلسطینی ریاست کی راہ ہموار ہوگی. فلسطین سے متعلق سعودی عرب کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں مناسک حج جاری. لاکھوں عازمین نے وادی مینا میں رات گزاری. عبادات اور ذکر و اذکار میں مصروف رہے. نماز فجر کی ادائیگی کے بعد میدان عرفات کی طرف روانگی. آج حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جائے گا. مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر شیخ علی الحذیفی خطبہ حج دیں گے. عید قرباں کی آمد میں صرف ایک دن باقی. مویشی منڈیوں میں گہما گہمی. ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت بیل، بکرے اور اونٹ موجود. خریداروں اور بیوپاریوں کے درمیان بھاؤ تاؤ تیز. شہریوں کے من پسند جانور گھر لے جانے کے جتن. بیوپاریوں کے گاہک دیکھ کر نخرے بڑھ گئے. لاہور کی شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں راجو کی دھوم. مالک کی 50 لاکھ روپے ڈیمانڈ. فیصل آباد میں سجے سورے اونٹ مرکز نگاہ.